بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم مارکہ حق لازوال کامیابی کا 1 سال مکمل، اس پہ بات کریں گے۔ عسکری اور سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیاں، اس پہ بات کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات اور اس پہ پاکستان کا کردار۔ اگلے ہفتے ایک دفعہ پھر سے کہا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ راؤنڈ 2 ہے یہ ان مذاکرات کا، اور دونوں ممالک کی اگر بات کریں تو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرمپ کا مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں پروجیکٹ فریڈم پلس شروع کرنے کا اعلان ہے، اور جو پاکستان کے اندرونی حالات کی بات کریں تو وہاں پہ پیٹرول کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ، اور لیوی کی مد میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فرح خان صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون سے موجود ہیں، بیرسٹر شاہد صاحب تحریک انصاف سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اقبال چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ فرح خان صاحبہ، سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ، آئے دن اضافہ، حالات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شریک گفتگو کیا۔ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مارکہ حق بنیان و مرصوص کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین۔ یہ بہت بڑی فتح ہمیں جو نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے پاکستان پہ کہ اپنے سے 8-10 گنا بڑے دشمن کو پاکستانی قوم نے، پاکستانی افواج نے ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ تا قیامت وہ یاد رکھے گا جب بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا۔ بالکل جی، آپ کا سوال حق بجانب ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے حکومت کی طرف، لیکن اسامہ صاحب مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت کیا یہ اپنے دل سے قیمتیں بڑھا رہی ہیں، پوری قوم اس بات کو جانتی ہے اور گواہ ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ایران اسرائیل کے بیچ میں یہ جنگ چھڑی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان، پورا خطہ اور بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوئی، اکنامیکلی متاثر ہوئی، اس کا پرائس ہائیک ہوا، اس کا اثر ڈیفینیٹلی پاکستان پہ بھی آیا۔ حکومت پاکستان نے بہرحا پوری کوشش کی کہ اسے سبسڈائز کرے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ قیمتیں بڑھانی پڑی، لیکن اس میں اگین ہم حکومت پاکستان کو اپریشیٹ کریں گے کہ اس نے آسٹیریٹی میجرز جو ہیں وہ ان کا تعین کیا، جس کی مد میں بہت زیادہ سیونگز بھی ہو رہی ہیں، جس کی مد میں اللہ کا شکر ہے کہیں ہمیں جو ہے پیٹرول کا کوئی فقدان نظر نہیں آ رہا، ڈیزل کا کوئی فقدان نظر نہیں آ رہا، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے تاحال بند ہیں، اور پاکستان انہی کاوشوں میں ہے کہ یہ جو جنگ ہے تھرو سفارتکاری، تھرو اپنی نیک نیتی، اس کا ایسا حل ڈھونڈے کہ جلد از جلد یہ معاملہ سیٹل اچھا، نہیں، ہو میں تاکہ دوبارہ پاکستان سوال پہ سمیت واپس پوری آتا دنیا کو ہوں۔ ریلیف ملے۔ میں دوبارہ سوال پہ جی واپس آتا ہوں۔ اس میں لیوی کی مد میں اضافہ جو ہے وہ اس پہ کون سا انٹرنیشنل امپیکٹ آیا ہے جس میں لیوی آپ بڑھا رہے ہیں، دن بدن بڑھائی جا رہے ہیں؟ 198 روپے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ ہم پوری جیسے ہم کوشش نے کر آئی رہے ایم ہیں، ایف اور کے ساتھ آپ یہ بھی معاہدہ کہہ رہی کیا ہیں، ہوا ہے۔ سن لیجئے گا، اور سوری، آپ جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کر رہی ہے، تو یہ لیوی کی مد میں جو آپ اضافہ کر رہے ہیں، یہ کون سا ایسا کرائسس ہے جس کی وجہ سے یہ اضافہ کرنا پڑا؟ جی میں یہی عرض کر رہی ہوں اسامہ صاحب کہ چونکہ ہمارے کچھ ایسے معاہدات ہیں انٹرنیشنلی، جیسے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا ہے، یہ شکر ہے کہ آئی ایم ایف وہ سینس کیا ہے اور کوئی ایسی نئی شرط ہم پہ نہیں لگائی، بلکہ ہماری ٹرمز پہ اب وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں 1.2 بلین ڈالر بھی جو ہے انشاءاللہ وہ ریلیز ہونے والا ہے۔ تو یہ جی وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ حکومت پاکستان کی ان کاوشوں کو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا کہ جہاں پہ انہیں وہ طبقہ جو اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہے، وہ موٹر سائیکلسٹ ہیں، وہ آپ کا فارمر ہے، اور جتنے سرکاری ایکسپنسز ہیں اس کو کٹ لگانا اور آپ کے 4 دن ویک میں متعین کرنا، تو یہ ساری وہ کاوشیں ہیں کہ حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ ایک عام پاکستانی پہ اس کا بوجھ نہ آئے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ دن انشاءاللہ دور نہیں ہے۔ اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا خیر سگالی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستانی قوم نے بڑی قربانی دی ہے، ان کی اس قربانی نہیں، کو ابھی ہمیں بھی دے رہے ہیں، اپریشیٹ کرنا ابھی بھی ہوگا۔ دے رہے ہیں، اور شاید آنے والے 20 سالوں تک بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ اگر ہمارے حکمران یہ کہیں گے کہ شکر ہے کہ کوئی نئی شرط نہیں لگائی آئی ایم ایف نے، اور اگر ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے رہیں گے کہ انشاءاللہ 1.25 بلین ادھار مل جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر یہ سب برداشت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھائی ہے، پاکستان کے اندر
زراعت کو فروغ دیا ہے, پاکستان کے اندر انڈسٹری کو فروغ دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ اتنا بہتر کام کیا ہے کہ ہم نے 3 دن کے لیے دفاتر بند کر دیے ہیں, سرکاری ہوں یا نیم سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہو, ہم نے اسکول بند کر دیے ہیں, ہم نے یہ کر دیا ہے. یعنی ہم ان چیزوں پہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کرنا چاہیے, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. مسٹر شاہد صاحب, آپ کا رسپانس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ اسامہ صاحب فار انوائٹنگ می ان یور شو. کاش فرح خان صاحبہ کچھ ہمیں حقائق بتاتی. یہ تو ہم مطلب بڑے پرانا سنتے چلے آ رہے ہیں. دل کے اوپر پتھر رکھ لیے, انٹرنیشنل کرائسس آ گئے ہیں, اس وجہ سے پرائسز بڑھانی پڑ رہی ہیں. وہ بھائی انٹرنیشنل پرائسز تو کم ہو گئی, اب کس چیز کے لیے میں حکومت کو اپریشیٹ کروں کہ آپ نے قیمتیں بڑھا دی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اگر مطلب انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن انہوں نے نہیں کی پچھلے 9 مہینوں کے اندر, ان کی وہ جو پورے نہیں ہو رہے ان کے جو ٹارگیٹس تھے, تو اس کا خمیازہ کیا پھر پاکستان کی عوام ہی بھگتے گی. ان کے ٹیکس کلیکشن مطلب لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے, لوگ ان کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ان کو پتہ ہے یہ حکومت ہمارے اوپر ہمارے ٹیکس کے پیسے ہمارے اوپر نہیں لگاتی, وہ ان کو ٹیکس نہیں دیتے. لیکن یہ دوسری طرح سے پوری ریاست جو ہے, پوری قوم کو جو ہے وہ گرائنڈ کر رہے ہیں. پیٹرول کی پرائسز بڑھا دو, بڑا آسان سا طریقہ ہے. مرتا ہے غریب مر جائے, کسی کے پاس کچھ رہتا ہے, کسی کے گھر میں روٹی پکتی ہے نہیں پکتی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خدارا ایسا نہ کریں. یہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں پوری قوم بیوقوف بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے آپ کہیں گے وہ مانتے چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن گزارش یہ ہے, 4 سال ہو گئے آپ کو حکومت کے اندر آئے ہوئے, اور آپ یہ وعدہ اور آپ یہ نعرہ لے کر آئے تھے کہ جی ہم نے, جی آپ نے اپنی سیاست کو بھی تباہ کر دیا, آپ نے ریاست کو بھی تباہ کر دیا. ایک اچھی بلی چلتی ہوئی ریاست جس کی جی ڈی پی 6% کے اوپر گرو کر رہی تھی, آپ نے 4 سال کے اندر اس کو 2.5 پہ لا کر کھڑا کر دیا. ایک اچھی بلی ریاست جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس کی 13% تھی, آج آپ اس کو نیگیٹو میں لا کر کھڑا کر دیا. ایک اچھی بلی ریاست جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز 150 روپیہ تھی, آپ نے آج 415 پہ لا کر کھڑی کر دی. ایک اچھی بلی ریاست جس کے اندر روزگار مل رہا تھا, آج 18 لاکھ نوجوان بچہ اس ملک سے باہر جا رہا ہے. ایک اچھی بلی ریاست جس کے اندر فورن ریمیٹنسز یا آپ کی ایکسپورٹس جو تھی وہ 32 ارب ڈالر تھی, آج آپ کی 18 ارب ڈالر کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. ایک اچھی بلی ریاست جس کے اندر کسان خوشحال تھا, آج بیچارہ مر گیا کسان. آپ نے کہا ہم کر رہے ہیں کسان کے لیے کچھ نہ کچھ, ہم افغانستان کے متبادل آپ کو کوریڈور دے رہے ہیں, وہاں سے ایکسپورٹ ہوگی. کدھر گیا وہ کوریڈور, کدھر گیا وہ کسان؟ آپ نے کہا گندم 3 سال پہلے آپ نے کہا جی ہم پرائس فکس نہیں کریں گے, اس دفعہ آپ نے پرائس فکس کی, اپنے ہی لوگوں کو نوازا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے 3 یا 4 مہینے بعد ایک ایسا بڑا کرائسس آپ کے لیے جنم لے رہا ہے. گندم کے حوالے سے لوگ 4,000 روپے لے کر پھر رہے ہیں لیکن گندم نہیں مل رہی, کیونکہ گورنمنٹ کے جو تھے پرائیویٹ لوگ انہوں نے وہ ساری کی ساری بینیفیشری بن کے ہر چیز کو پرچیز کر لیا. تو خدا را یہ مان لیں آپ کے ان 4 سالوں کے اندر انہوں نے اکنامیکلی اس ملک کو فیلئر کی طرف لے گئے. یہ اس ملک کے اندر اکنامیکلی مینج نہیں کر سکے. ان کی پالیسیز کی وجہ سے آج ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے کے اوپر ہے. 140 ارب ڈالر کا قرضہ ہے اسامہ صاحب ہمارے کے اوپر, اور یہ لوگ جو ہے پچھلے 77 سال کے اندر یہ دونوں جماعتیں اقتدار کے اندر ہیں. میرا تو پیریڈ ہی 3.5 سال دوسری جماعت سے میں پوچھ لیتا ہوں, 140 ارب روپے کا قرضہ. جی اخون دادا چٹان صاحب, سر آپ سے جب بات کی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہ ہم اتحادی ہیں نہ ہم حکومت کر رہے ہیں, تو اپوزیشن کا کردار بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کی. آپ کو اتنی بڑھتی ہوئی قیمتیں, چاہے وہ پیٹرول کی ہیں چاہے وہ مہنگائی ہے, اس کے اوپر بھی کوئی مؤثر آواز پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر کوئی حقیقی اپوزیشن اس ملک میں ہے تو وہ دراصل میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اپوزیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید کریں, آپ اختلاف برائے اختلاف کریں. جن چیزوں میں حکومت کی کارکردگی اچھی ہیں اس کو ہم سراہتے ہیں, ان کے ہم تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جہاں جہاں پہ ان لوگوں کا کمی ہے, کوتاہی ہے, غلطیاں ہیں, وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. اسمبلی میں بھی, میڈیا پہ بھی, جلسوں میں بھی, ہر جگہ پہ بھی. پی ٹی آئی جو اپوزیشن پارٹی ہیں انہوں نے تو ملاقاتوں کے علاوہ, عمران خان صاحب کے رہائی کے علاوہ,
कभी भी आप मुझे बताएं कि अवामी मसाइल पे इन लोगों ने कभी कोई एहतजाज किया है या इन लोगों ने अवाम के लिए कोई आवाज उठाया है, असेंबली के अंदर उठाया है, असेंबली के बाहर उठाया है। मैं अपने दोनों आपकी जो मेहमान है इनके 50% बात से इत्तेफाक करता हूं, 50% बात से मेरा इख्तिलाफ है। मैं जो फराह खान साहिबा है इनके इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि यूक्रेन की जो लड़ाई हो गई इसके असरात भी पूरी दुनिया पे पड़े, पाकिस्तान पे भी पड़े। ये अभी ईरान और इजराइल अमेरिका वार में इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़े। इस हद तक तो मैं इसके साथ इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं इनके दो बातों से इत्तेफाक नहीं करता हूं। पहली बात ये कि ठीक है असरात पड़े, लेकिन जो असरात पड़े हैं, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है, हमारा इख्तिलाफ गवर्नमेंट के साथ इस चीज पे है कि इसके जो असरात इस मुल्क पे पड़े हैं इसका बोझ आप अशरफिया पे डाल दें। आप मेहरबानी करके अपने अखराजात कम कर दें। आप मेहरबानी करके अदलिया की जो गैर ज़रूरी अखराजात है इस पे कट लगाए। एस्टेब्लिशमेंट की जो गैर ज़रूरी अखराजात है इस पे आप कट लगाए। और बजाय इसके कि आप रोज बरोज जो लोग टैक्स दे रहे हैं इस पे आप टैक्स के बोझ डालते हैं, जो कुछ तनख्वाहदार लोग हैं ज्यादातर और कुछ कारखानादार और सनतकार लोग हैं, बजाय इसके कि आप इस पे मजीद बोझ डालें, आप लोग मेहरबानी करके अपना टैक्स का दायरा उसी करें। इस नेट में और लोगों को शामिल करें। 25 करोड़ पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि कोई 5-6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वो टैक्स दे सकते हैं। बड़े बड़े शादी हाल चलाते हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप चलाते हैं, मेगा मार्ट चलाते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो टैक्स के दायरे से बाहर है, आप उसको टैक्स के दायरे के अंदर लाए, बजाय इसके कि आप ऐसे टैक्सेस लगाए बिजली पे, फ्यूल पे, गैस पे कि इनसे हर शहरी मुतासिर हो। इसके बजाय आप मेहरबानी करके आप जो सरमाएदार है, जो अशरफिया है, जो लाख और करोड़ों में उन लोगों ने और अरबों में बिलियनियर बन गए हैं, इस मुल्क से कमाया है, आप इन लोगों पे ये बोझ जो है इन लोगों पे डालें। IMF ने आपको कभी नहीं कहा है कि आप अपने गरीब अवाम को रिलीफ नहीं दें। IMF ने आपको कभी इस चीज से नहीं रोका है कि आप अशरफिया पे बोझ नहीं डालें। तो मैं इन दोनों बातों नहीं सर, वैसे चिटान साहब मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ा ही ये दूसरा सिर्फ एक छोटी सी चीज, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप कंप्लीट कीजिएगा। मतलब ये बड़ा एक गैर आप कह लें कि ऐसा होगा सवाल जिसको राय नहीं मिलेगी, लेकिन अशराफिया ने ऐसी कौन सी गलती की है कि सारा बोझ उन पर डाली जाए कि वो यहाँ पे नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उन पे बोझ डाला जाए। जो टैक्स बनता है वो सबको देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए, या वो चोरी कर रहे हैं तो उठा के जेल में डाल दें। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि एक बंदा मेहनत करता है। सर मैं एग्जांपल देता हूं, एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में मेहनत करता है, फॉर इंस्टेंस उसने ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया है, उसने एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाया है, आपका एफबीआर 40 लाख रुपया उससे टैक्स ले रहा है। क्यों ले रहा है सर 40 लाख रुपया टैक्स? किस चीज का 40 लाख रुपया साल का टैक्स ले रहा है वो 1 करोड़ रुपया उसके प्रॉफिट के ऊपर? यानी इशराफिया है तो हम उसको कह दें कि जी ठीक है इसको खींच लो, इससे ले लो पैसे। उसामा भाई, सबसे पहले बात तो ये कि गरीब बंदे का जो है खाने पीने का और रोटी का सवाल है। पहले जो लोग 2 टाइम पे खाते थे, जो कमाते थे, अग्रीड, अब वो 1 टाइम का भी बहुत मुश्किल से खा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर अशरफिया पे बोझ आ जाए तो वो भूखा नहीं रहेगा, वो नंगा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बोझ आप आम आदमी पे डाले तो उस पर। दूसरी बात ये है कि ये जो अशरफिया है इसने इस मुल्क से बहुत फायदे उठाए हैं, चाहे वो इमरान खान साहब का हुकूमत था और नवाज शरीफ साहब का भी ये वतीरा है कि जब भी इसका हुकूमत आया है इन्होंने हमेशा से अशरफिया को नवाजा है। किसी ने इसके ब्लैक मनी को जो है वाइट किया है। IPPs वालों को देख ले, जो बिजली नहीं भी कमाए बनाए हैं, इनके भी लोगों से पैसे ले रहे हैं।
تو ان لوگوں کو جب اتنے مراحت اس ملک سے ملے ہیں اور اس کے مراحت کے وجہ سے یہ لوگ بلیئنئر بن گئے ہیں، تو اگر آج اس ملک میں جو بلیئنئر یہ لوگ بن گئے ہیں، اگر آج اس ملک کے عوام پہ برا وقت آ گیا ہے اور ان لوگوں نے کوئی تھوڑا سا بوجھ اٹھا دیا تو کون سا قیامت آ جائے گا؟ نہیں بالکل قیامت نہیں آ جائے گا، لیکن اب یہ آپ نے ڈیفرنٹ بات کی ہے، اب کلیئر ہو گئی، اب آپ کی بات اصل میں کلیئر ہو گئی ہے۔ دیکھیں وہ اشرافیہ جن کو مراد ملی ہے ان کو ضرور آپ کیجئے، لیکن وہ لوگ جو 1 کروڑ 2 کروڑ کا بزنس کر رہے ہیں ان کے اوپر اگر آپ بوجھ ڈالیں گے تو ان کی وجہ سے آپ اسامہ بھائی کس دنیا میں رہتے ہیں؟ 1-2 کروڑ والے کو کس نے اشرفیہ میں شمارا ہے اس ملک میں؟ مجھے یہ بتائیں۔ دیکھیں جب آپ 1 کروڑ کمانے پہ 40 لاکھ ٹیکس لگائیں گے تو آپ اس کو اشرافیہ سمجھ کے اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں نا، یعنی آپ نے 40% جو ہے وہ لگا دیا۔ 1 کروڑ کمانے والوں سے ٹیکس لیا ہے؟ کس نے 1 کروڑ؟ کون نہیں لے رہا سر؟ آپ سلیبز چیک کریں جا کے، وہی تو سلیبز دیکھیں یار، ٹیکس کا تو پوری دنیا میں ایک نظام ہے۔ برطانیہ میں جو لوگ رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے مہذب دنیا میں رہتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ منتھلی جو کماتے ہیں اس کا حکومت کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے۔ آپ سیزن جرنلسٹ ہے الحمدللہ، تقریباً 12 سال سے تو 13 میرا واسطہ ہے، میں آپ کو جرنلزم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنا ایکٹیو جرنلسٹ ہے۔ ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چلتے ہیں، نہیں اس پہ چلتے، بحث کرنے کا کوئی ضرورت نہیں۔ چلیں آگے کریں، اچھا چلیں کمپلیٹ کریں، اس ٹاپک سے نکل کے تھوڑا آگے بڑھنا جی بتائیں۔ کیونکہ پرخان صاحبہ کے جن باتوں سے میرا اتفاق نہیں تھا وہ تو بتا دیا۔ اب میرا مسعود بھائی جو ہے میں اس کو بھی بتا دوں کہ مسعود بھائی کے یہ چیزوں سے تو میرا اور ان کا اتفاق ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی دور حکومت کے جو کارنامے اور جو غلط فگر سامنے کر دی، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے دور میں پاکستان دنیا میں اکیلا ہو چکا تھا۔ انڈیا اور مودی کا یہ نیریٹیو کام کر گیا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کی فیکٹری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور میں مافیا کا راج تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے غلط معاہدے کر کے اور دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑ کے پاکستان کو ایک بار پھر بدترین دہشت گردی میں دھکیل دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آخر میں جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، پاکستان کے حالات یہ ہو گئے کہ ان کے اپنے وزیر خزانہ نے اور ان کے اپنے BR کی چیئرمین شبر زیدی صاحب نے خود کہہ دیا کہ ملک تو دیوالا ہو چکا ہے، صرف اعلان کرنا جو ہے وہ باقی ہے۔ اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ ہم ہر رات اس بات پہ ٹاک شو کرتے تھے، آپ کو یاد ہے اسامہ بھائی، جی کہ خدا نخواستہ پاکستان کل سری لنکا بننے والا ہے اور پرسوں سری لنکا بننے والا ہے۔ تو ان کی جو حکومت میں جتنے قرضی لی ہیں، جتنا کرپشن ہوا ہے، جتنی ناانصافی ہوئی ہے، جتنا سیاسی جو ایک سپیس ہے اس کو چھوڑا ہے، اس کا ریکارڈ دنیا میں نہیں مل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے مسعود بھائی کے اس بھائی سے میرا بالکل اتفاق نہیں ہے کہ ان کا دور حکومت بہت اچھا دور حکومت تھا، اور آج جو ہے حکومت کے حالات، پاکستان سفارتی لیور پہ دنیا میں آپ جس پوزیشن پہ ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ دفاعی پوزیشن پہ جس پوزیشن پہ ہے، ان کے وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ میں کیا کروں، میں انڈیا سے لڑوں۔ انہوں نے تو ایک دن کے اندر ایک دھمکی پہ ان کا جو پائلٹ تھا اس کو چھوڑ دیا، واگا پہ ان کے حوالے کر دیا۔ آج پاکستان کا دفاعی پوزیشن دیکھ لو۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے جو اس ملک کو ملا ہے، 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ ایک اس ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی معیشت کو جو ہے اس کو مضبوط کرے اور امن و امان کی صورتحال کو بحال کرے۔ تو آج جو پاکستان کا مقام ہے بہت اونچا مقام ہے۔ ان کے دور میں تو پاکستان خدا نخواستہ بالکل زیرو ہو چکا تھا۔ لوگ ہمارا انڈیا کے ساتھ موازنہ ہی نہیں کرتے تھے، افغانستان کے ساتھ ہمارا موازنہ کرتے تھے۔ تو آج پاکستان جس پوزیشن میں ہے وہ بہت بہترین پوزیشن ہے ان کے دور حکومت۔ بالکل صحیح ہے۔ فرح خان صاحبہ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں 2-3 چیزیں صرف چھوٹی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے، ٹیکس ہر ملک دیتا ہے، وہ لیتا ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ذرا ان ممالک میں یہ دیکھیے کہ خدا نخواستہ کوئی بے روزگار ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کسی نے اولڈ ایج بینیفٹ کی شکل میں، کسی نے اپنا کاروبار ڈوبنے کی
شکل میں ان کے ساتھ حکومت آگے کھڑی ہوتی ہے. سیکیورٹی بینیفٹس بہت سی چیزیں ہیں, میڈیکل ہے, بہت کچھ ہے. ہمارے یہاں پہ بتا دیجئے کہ ہمیں کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں ٹیکس دینے پہ, سوائے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے جن کے اوپر ہم 10 دفعہ توڑ کے اس کے بعد دوبارہ سے وہ بناتے ہیں. پنجاب میں دوبارہ سے کلمہ چوک جو ہے وہ ہمیں خیال آیا ہے کہ ہمارے جو کلمہ چوک ہے وہ ایک دفعہ تیسری دفعہ جو ہے وہ ہم توڑ پھوڑ کا شکار کریں گے, کیونکہ ہماری میٹرو جو ہے وہ نیچے سے گزر رہی ہے, اس کو پل کے اوپر سے گزرنا چاہیے تھا. اور اسی طریقے سے جو 2 وقت کی روٹی نہیں کما رہے, سب سے پہلے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم سب ان کی بات کرتے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا, کرپٹ اشرافیہ بولا کریں, خالی اشرافیہ نہ بولا کریں. جن کو مراد ملی ہوتی ہیں وہ اشرافیہ بولیں, ان کو پکڑے جیلوں میں ڈالیں, ان سے نکلوائیں پیسے آپ. لیکن اگر کوئی ترقی کر کے جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ اس کی وجہ سے 10,000 خاندان چل رہے ہوں گے, لوگوں کے روزگار چل رہے ہوں گے, اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ہوگا. فرح خان صاحبہ, یہ جو ٹیکس کا ہمارا جو میرے پاس ابھی آیا ہے 7 بلین ریونیو شارٹ فال ہے, ایف بی آر کی ناکامی, اس کا بوجھ عوام پہ کیوں؟ دیکھیں جی, میری زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ چٹان صاحب نے کور کر دی ہیں, اور جو میرے پوائنٹس تھے وہ ان کی زبانی آ گئے, میں مشکور ہوں اس کے لیے. ایف بی آر کا اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر میں ہسٹری اٹھا کے دیکھوں, میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں بیرسٹر صاحب, ایون ان کے دور میں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا سنہری دور تھا بقول ان کے, کہ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب ایف بی آر نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تو کیا 100% اس نے وہ جو ہے ٹارگٹ اچیو کیا؟ اب حالات جس طرح یہ حکومت شروع ہوتی ہے 2024 کے بعد, یہ بڑا سموتھلی اپنے ٹارگٹس کی طرف جاتی ہے. میں اسامہ صاحب یہ بتا دوں کہ جب ہمیں پاکستان ملتا ہے تو جی ڈی پی 6% نہیں ہوتی ہے, جی ڈی پی مائنس میں چلی جاتی ہے. تو ہمیں اوپر میکرو لیول کے حالات ٹھیک کرتے ہیں تو اس کے ثمرات جو ہیں وہ نیچے مائکرو لیول تک ایک عام انسان تک جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کو چلاؤں کیسے, کیونکہ میں تو دیوالیہ پن کے قریب آ گیا ہوں, بلکہ اتر چکا ہوں اس میدان میں. تو پہلے تو آپ اس بھور سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سفارتی طور پہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے. پھر آپ دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے قرضہ جات کی بات آتی ہے, آپ کے فورن ریزروز کی بات آتی ہے کہ آپ کے پاس 3 مہینے کا امپورٹ بل نہیں ہے, کہ خدا نہ خواستہ اگر حالات ایسے ہوتے ہیں تو یہ ملک کیسے چلے گا. تو پاکستان مسلم لیگ نون بشمول اتحادیوں, یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج تھا کہ اس کو عبور کیا جاتا. پھر آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ ساری دنیا پاکستان کی موطرف ہو گئی, آپ کی انویسٹمنٹس آنے لگیں. لیکن کیا ہی کہیے گا, کچھ انسان ارادہ کرتا ہے, لیکن کچھ ارادے جو ہوتے ہیں وہ, اگر یوکرین جنگ ہے یا یہ ایران اسرائیل کی جنگ ہے, ہمیں ایک ٹیمپرری پاز لگا ہے. ایف بی آر اپنی کلیکشن کرتی ہے, اسے اپنے ٹارگٹس ملے ہوئے ہوتے ہیں. 2019 میں چٹان صاحب نے فرمایا کہ شبر زیدی صاحب نے تو کہہ دیا تھا, وہ تو چھوڑ گئے تھے کہ یہ بالکل دیوالیہ ہو گیا ہے. پھر جب آپ جاتے ہیں حکومت چھوڑ کے پی ٹی آئی, تو آپ پیٹرول پرائسز کو, ڈالرز ریٹ کو, تمام چیزوں کو کھلی چھوٹ دے کے چلے جاتے ہیں. آپ کو آپ کے ایڈوائزرز کہتے ہیں کہ خدارا ایسا ظلم نہ کریں, آپ کا جانا ہے اور ملک کا پٹھا بیٹھ جانا ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں, میں نے اپنا اچھا امیج چھوڑ کے جانا ہے کہ جب میں حکمران تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا. ملبہ ان کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. آنے والے جس کو آپ پی ٹی ایم کہیے گا, ان کو بخوبی پتا تھا کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے. جیسے چٹان صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی سیاست کی قربانی دی. تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے, ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ایک ذہن سازی کرتے ہیں اور حقائق سے دور بھاگتے ہیں, تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. تو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. دوسرا, قرضہ جات کی بات ہوئی. خیبر پختونخوا جو ہے وہ 850 بلین سے زیادہ جو ہے وہ کراس کر گیا ہے. کچھ 1-2-3 ماہ پہلے وہ 725 پہ تھا. جس رفتار سے خیبر پختونخوا, اچھا یہ مت بھولیے گا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ ہر ایک چیز وفاق پہ نہیں ڈال سکتے. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو یہ جو ہے اختیار حاصل ہے کہ ہیلتھ ان کی ہے, ایجوکیشن ان کی ہے. بہت سارے ایسے کنکرنٹ لسٹ سے چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کو ڈیوالو ہو گئی ہیں. کہ صوبوں کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. صوبے جو خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گی, ایون آج صبح سے, بلکہ 7 تاریخ سے جو ملک بھر میں سیلیبریشنز چل رہی ہیں, میں نے پی ٹی آئی کو بہت ہی معذرت کے ساتھ کہیں نہیں دیکھا کہ اس نے کہا ہو کہ بنیانو مرسوس زندہ باد یا مارکہ حق زندہ باد. پچھلے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں بیرسٹر شاہد صاحب نے اس کے اوپر بڑی کھل کے تعریف کی تھی, بہت کھل کے تعریف کی تھی.
ہمارے ایگزیکٹلی یہ یاد نہیں مجھے کہ یہ تھا، لیکن انہوں نے حکومت کے، میں بتا دیتا ہوں، یعنی ہمارا یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ بتائیے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بتائیے کہ اس وقت جو ہماری سفارتکاری ہے اس کی بات کیجیے، جو ہمارے معاملات انڈیا سارے، تو انہوں نے بڑی کھل کے اس کے اوپر تعریف کی تھی. ایسے نہ کریں اب آپ، یہ وہ بات کوئی نہیں کرتا. میں اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن کچھ چیزیں جو ہم صوبے میں دیکھتے ہیں ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. 7 مئی کو یہاں پشاور اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہوگی. انفارچونیٹلی اس میں پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا، ایون کوئی عام عہدیدار بھی نہیں تھا. تو کیا یہ ملک پی ٹی آئی کا نہیں ہے؟ کیا یہ افواج پی ٹی آئی کی نہیں ہے؟ آج آپ نے ریلی نکالی بجائے اس کے کہ آپ سیلیبریشن کرتے، آپ نے کہا جی 9 مئی کے جو حالات تھے اس کے اگینسٹ. پھر ایک سٹانس آتا ہے. اسامہ صاحب، جب کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے وہ اس واسطے دیتا ہے، پی 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 کی بھی لیڈرشپ جیلوں میں رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی رہی ہے، اے این پی کی بھی رہی ہے. جو آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ آپ کا مینیفیسٹو ہوتا ہے. لیڈرشپ ملک میں ہے، جیل میں ہے، جیل سے باہر ہے، سامنے ہے، جہاں پہ بھی ہے، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. آپ کی پریویس کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ دیا جاتا ہے. ہماری پی ٹی آئی کے یہ جو بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ووٹ اس لیے ملا ہے کہ ہم نے عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے. تو کیا یہ ججز صاحبان ہیں؟ یہ کیا سارے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اس لیے ان کو ووٹ دیا گیا؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اس کے لیے تو عدالتیں ہیں، سب نے فیس کیا ہے، سب نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں، سرخرو ہو کے باہر نکلے ہیں. آپ اس چیپٹر کو ایک سائٹ پہ رکھ کے، اگر خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ آپ کو ملتا ہے، خدا را آپ خیبر پختونخوا پہ فوکس کیجئے. آپ وفاق سے گلا کرتے ہیں کہ وفاق آپ کو پیسے نہیں دیتا. 8,404 بلین روپیز سنس 2010 آپ کو وفاق نے دیے ہیں. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ پیسے کہاں لگے؟ وہ آئی ڈی پیز کی مد میں ہے، وہ وار آن ٹیرر ہے، وہ این ایف سی ہے، یو نیم اٹ، وہ پیسے گئے کہاں؟ آج بھی میرا صوبہ دیکھیں، اگر اس پہ یہ اماؤنٹ لگتا تو ڈیفینیٹلی یہ آج نیو یارک کا مقابلہ کرتا، یہ آج لندن کا مقابلہ کرتا. بالکل ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں مسٹر صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے، جواب لیں گے. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.